اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علم کلام کے اندر ہم عدل کی بات کر رہے تھے، اور عدل کے سلسلے میں ایک شبہے کا تجزیہ ہم آج کل کر رہے ہیں. آیا نابرابری جو دنیا میں پائی جاتی ہے موجودات کے درمیان، کہیں وہ ظلم تو نہیں؟ تو ہم نے اب تک کچھ اس کی ایکسپلینیشن بتا دی کہ نہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تفاوت ہے، یہ اختلاف ہے، اور اختلاف خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اختلاف ذاتی ہے. ذاتی مطلب یہ کہ یہ خلقت میں جو مختلف موجودات ہیں، اللہ نے ان کی خلقت میں ایسے خلقت کی ہوئی ہے کہ مختلف موجودات کی مخصوص خاصیتیں بن چکی ہیں، وجود میں آ چکی ہیں، اور چونکہ مخصوص ہیں ان سے، اس لیے ذاتی بن گئی. یعنی تفاوت جو ہے، یہ تفاوت ان موجودات کا ذاتی تفاوت ہے. اختلاف ذاتی اختلاف ہے، اختلاف مخصوص ہے ان سے. اختلاف کن چیز کا؟ خصوصیات کا. ہمیشہ اختلاف خصوصیات میں ہوتا ہے. اختلاف یا تفاوت ہمیشہ خصوصیات میں ہوتا ہے. خصوصیات میں جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خصوصیات جو ہیں وہ موجودات کی ذاتی ہیں، لہذا تفاوت ذاتی ہے، اعتباری نہیں، ذاتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں ذاتی؟ ہم اس لیے ذاتی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو خصوصیت ہے، یہ خصوصیت کسی موجود کی ہوتی ہے. کوئی موجود ہے، کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے، کوئی وجود ہے، اس وجود کی خصوصیت ہے. جب یہ وجود کی خصوصیت ہے تو تبھی یہ خصوصیت ہے. جب اس سے الگ نہیں کی جا سکتی، الگ نہیں کیا جا سکتی، یعنی اسے انفکاک کہتے ہیں اصطلاحی لفظوں میں. انفکاک اس کا نہیں ہوتا ہے موجود سے. موجود انفکاک اس کا نہیں ہو سکتا ہے. خصوصیت کا انفکاک نہیں ہو سکتا. یعنی خصوصیت اور موجود یہ ذاتی جمع ہوا ہے، اس میں یہ خصوصیت، اور انفکاک نہیں ہو سکتا ہے. یعنی خصوصیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر پانی ہے، گیس ہے، سالڈ ہے یا لیکوڈ ہے؟ لیکوڈ ہے. کیا اس کا لیکوڈ ہونے کی صفت پانی سے جدا کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، الا جب اس کی حالت بدل جائے. حالت بدل کے گیس بن جائے تو روانی غائب ہو گئی. ٹھوس بن جائے، برف میں انجماد ہو جائے، منجمد ہو جائے، برف بن جائے، تب بھی اس کی روانی عارضی طور پر، یہ نہیں کہ پرماننٹلی مستقل طور پر نہیں، بلکہ عارضی طور پر اس سے جدا ہوتی ہے. لیکن جب پگھل جاتی ہے برف، واپس پانی بنتی ہے، تو روانی واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پانی بھاپ بن جاتی ہے، گیسیس سٹیٹ قبول کرتی ہے. گیس یعنی بھاپ بن جاتی ہے. ابال دیجئے 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تو بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا پانی.
اب گیس بن گیا، اب اس میں روانی نہیں رہی. لیکن گیس انہیں بھاپ، جب بھاپ کو ڈسٹلیشن کر کے کنڈینس کر کے جب بھاپ کو واپس پانی کے قطروں میں تبدیل کیا جائے گا تو واپس روانی پیدا ہو جائے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ یعنی خصوصیت کو موجود سے، یعنی موجودات سے انفکاک اس کا نہیں ہو سکتا، منفک نہیں ہو سکتا، منفک نہیں ہو سکتا ہے. اس میں انفکاک نہیں ہو سکتا، یعنی جدا نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا. کس چیز کو؟ خصوصیت کو، صفت کو موجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی اس کی بن گئی. اور ذاتی کیوں بن گئی؟ ذاتی اس لیے بن گئی کہ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا؟ ایک ارادے سے پیدا کیا. اللہ نے جب پیدا کیا کائنات کو اور کائنات میں موجود تمام موجودات کو، تو ارادہ سے پیدا کیا، ارادہ الہی. یہ ارادہ الہی جو تھا، اللہ کا ارادہ، کیا یہ ہر چیز کے لیے الگ الگ ارادہ کیا یا ایک ہی ارادہ کیا تمام کائنات کے لیے؟ روایتوں میں ہے، قرآن میں ہے، اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون. کلمح البصر، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر تھی. اللہ کا ارادہ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر کون کہنے کے بعد. کون کا ارادہ، کہنے کا مطلب نہیں ہے کہا، نہیں، کہنے کا مطلب ہے ارادہ کیا. کون کا ارادہ کیا؟ فیکون، اور وہ ہو گئی. اور اس کے لیے ایک آیت شریفہ بھی ہے قرآن کے اندر کہ یہ بہت ضروری آیت ہے ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقناہ، اللہ فرماتا ہے خلقناہ، ہم نے پیدا کیا. خلقناہ، ہم نے پیدا کیا، ہم نے. تو جب یہ خلقنا استعمال کیا، اس کا مطلب ہے ہم بہت سارے خدا ہیں یا ایک ہی ہے؟ یہ جمع کیسے گئے سجاد صاحب؟ پھر کیوں بتایا خلقنا؟ بتانا چاہیے خلق اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقتُ، تو خلقنا کیوں بتایا؟ شاباش. یہ کلام کی عام نہج ہے. آپ کی پریشان ہو رہے. کلام کی عام نہج ہے. جب کوئی بڑائی اپنی ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، بادشاہ جب کہتا ہے تو کہتا ہے ہم نے جو حکم کیا تھا وہ ہم نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اپنی بڑائی، اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے. حالانکہ بادشاہ کی کوئی عظمت نہیں، وہ بھی ایک انسان ہے. تو اللہ کی عظمت واقعاً ہے، اسی لیے خلقنا کہا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ، ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے. ہو اسے کل شیء، لیکن ادھر استعمال کیا ہو واحد. واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک اکائی طور پر سب کو پیدا کیا. اِنَّا خَلَقْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ. پھر بِقَدَرٍ، یہ بقدرین پر بحث آگے آئے گی. وما امرنا، نہیں تھا ہمارا یہ امر. وما امرنا، نہیں تھا ہمارا امر، الا، مگر کہ، الا واحدتون، ایک ہی امر تھا. بہت سارے امر نہیں کیے، بہت سارے ارادے نہیں کیے، ایک ہی ارادہ کیا، ایک ہی ارادے سے. اور وہ ارادہ بھی کتنا بڑا یا تھوڑا سا نہیں، کلمح بالبصر، کلمح بالبصر، آنکھیں جھپکنے کی دیر. بالبصر، سورہ قمر
کی آیت نمبر 49 اور 50، 49 to 50۔ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، بے شک ہر چیز، خلقنا ہو، ہم نے اسے پیدا کیا۔ صرف ایک سبھی چیز کو ایک ہی اکائی کے طور پر، یعنی پوری کائنات ایک اکائی طور پر پیدا کیا اللہ نے، لیکن بے قدرین۔ یہ بے قدرین بہت اہم لفظ ہے۔ بے قدرین، بے قدرین، بے قدر خاص، اس کے لیے مقدار پیدا کر کے، ہر چیز کا اپنا اپنا مقدار، یعنی مقدار مقرر کیا۔ جیسے کیمسٹری میں ہے ایٹمک ویٹ، ایٹمک نمبر، الگ الگ مقدر کیا ہر چیز کے بارے میں خصوصیات، یعنی جو خصوصیات ہیں ان کو مقرر کیا اللہ نے ہر موجود کے لیے اپنی اپنی خصوصیات۔ اسی کا مطلب ہے بے قدرین، ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ۔ قدر یعنی پیمانہ، کس قدر، ہم کبھی کہتے ہیں نا اس میں کس قدر پانی ہے، اس میں کس قدر دودھ ہے، وہ کہتا ہے 3 کلو ہے۔ اس میں کس قدر پانی ہے، وہ کہتا ہے 40-50 گیلن ہے۔ بے انتہا ہے، زمزم سے بے انتہا پانی نکلتا ہے۔ کس قدر پانی نکلتا ہے؟ بے انتہا، یعنی کتنا، تو کتنا اور کیسا، یہ سب قدر کہلاتا ہے، اور اسی سے نکلا ہے قضاء و قدر۔ اس لفظ سے وہ لفظ یہ آگے آئے گی اس کی بحث۔ بے قدرین، ایک مخصوص مقدار میں، ایک مخصوص وزن سے، ایک مخصوص مقدار میں، ایک مخصوص تعداد میں، ایک مخصوص صفات کے ساتھ۔ کل شیء، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ آیت کلیئر ہوگی۔ یہاں تک ایک آیت ہے 49ویں آیت سورہ قمر کی۔ اِنَّا، بے شک، کل شیء، ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں یعنی کائنات، خلقنا ہو، ہم نے اسے پیدا کیا۔ اسے مطلب کائنات کو، اور کائنات کو کا مطلب کیا ہے کہ اس میں موجود ہر چیز کو۔ اسے موجود ہر چیز کو جمع ہے، یہ جمع ہے، لیکن اسے ٹریٹ کیا کلام کے اندر ایک یونٹ کے طور پر، کائنات کا ایک یونٹ، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور پھر بے قدرین، اس کی صفتیں، اس کی مقداریں، اس کی اوزان، اس کی خصوصیات، سب کے سب مقرر کیے اللہ کے مقدر کیے ہوئے قدر کے مطابق، مقدر کیے ہوئے پیمانے کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد اور یہ امر جو ہمارا تھا، وما امرنا، اور یہ ہمارا حکم، ہمارا امر، کون والا امر۔ یہ امر کیا چیز ہے؟ یہ ہے کون، کون، اور یہ والا ہے فیکون۔ اچھا، یہ امر جو ہے کون والا امر، یہ کیا تھا جی؟ نہیں تھا الا مگر یہ کہ واحد تھا، صرف ایک تھا، ایک امر تھا۔ ایک امر کے تحت، ایک امر کے تحت اتنی ساری چیزیں، اتنی ورائٹی کے ساتھ، اتنے اوزان و پیمانوں کے ساتھ، مگر ایک ہی کون سے پیدا کیا۔ اور وہ کون بھی کتنی دیر کا، 1 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، 1 سال کا، وغیرہ وغیرہ نہیں، کلمح بالبصر۔ یہ کون کہنے میں، یہ کون کا امر کرنے میں ایک ہی امر تھا، کلمح بالبصر، آنکھ کے جھپکنے کی مقدار کے برابر تھا یہ امر، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اسی سے یہ خصوصیات مقرر ہوئی جن کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے تمام موجودات کے پیمانے الگ الگ، مقدار الگ الگ، خصوصیات الگ الگ، اور اس لیے تفاوت، ذہانتیں الگ الگ، اور کمال الگ الگ۔ ایک کمال تک پہنچتا ہے، دوسرا اس سے آگے کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ کیپیسٹی جو ہے یہ بھی الگ الگ، الگ الگ، مشخص، اپنا اپنا الگ الگ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ غور کیجئے کتنا پیچیدہ نظام ہے، یہ بہت پیچیدہ، بہت دقیق۔
بہت تعمق ہے اس میں، عمیق. یہ نظام جو ہے کائنات، نظام کائنات بہت پیچیدہ، اس کی خصوصیت بہت پیچیدہ، دقیق کمپلیکیٹڈ اور عمیق، بہت گہرائی کے ساتھ سوچا ہوا. گہرائی، اتنی دقت اور اتنی پیچیدگی کیوں ہونی چاہیے اس میں؟ اس لیے کہ جتنی دیر تک اللہ اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے اتنی دیر تک تو رہے. معین نظام، معین اور مشخص. کس چیز کو کون سی صفت رکھنی مشخص ہے، تشخیص کی ہوئی اللہ کی، مقرر کی ہوئی. سمجھے نا؟ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ 1 2 3 4 5 اس میں اور جمع کی جا سکتی ہیں خاصیات. یہ اس لیے تاکہ اس کائنات کو پتہ نہیں کتنی دیر تک اللہ قائم رکھنا چاہیے، تو اتنی دیر تو چلنا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کیا پتہ ایک دم سے دھڑام سے ختم ہو جائے، عمارت ہی گر جائے، یہ کائنات ہی ختم ہو جائے. لیکن کائنات بنانے والے کا ارادہ جو ہے وہ نپاتلا ہے، نپاتلا ارادہ ہے، اور نپاتلا ہونے کی وجہ سے مشخص نظام ہے، مشخص قوانین. اور اس نظام میں قانون، یہ سب کے سب قوانین کے ساتھ قوانین ہے. ہر کسی چیز کے لیے قانون، ہر کسی چیز کے لیے قانون. ساؤنڈ کے لیے قانون، ویٹ کے لیے قانون، ہر چیز کے ویٹ کے لیے قانون. اور علت و معلول کا قانون، قوانین میں علت و معلول کا قانون، خاص کر کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون. کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ سب سے امپورٹنٹ قانون ہے کائنات کے اندر. کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ. یہ نہ ہو تو کائنات آگے چلے گی نہیں. ایسا کیوں ہے جی؟ اس وجہ سے ہے. وہ وجہ کیوں ہے جی؟ اس کی اپنی علت ہے. وہ علت کیوں معلول بن گئی اپنے موقع پر؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک علت آ گئی تھی. ایک چین آف کازز اینڈ ایفیکٹس. ایک کاز، اس کا ایفیکٹ، وہ ایفیکٹ بنتا ہے کاز تیسرے ایفیکٹ کے لیے، تیسرا ایفیکٹ بنتا ہے کاز چوتھے ایفیکٹ کے لیے. اس طرح سے چین کے اندر رونما ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں نئی چیزیں، نئی پروسیسز، نئی عملیں ظاہر ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ کب؟ جبکہ اللہ نے قوانین مقرر کیے ہیں. آگ اور جلنے کا قانون مقرر، اور صفت لکڑی میں رکھی ہے جلنے کی. اگر اس کے بجائے ہم مثال کے طور پر پتھر لیں گے، لوہا لیں گے، تھوڑے سے آگ سے وہ جلے گا نہیں. ہاں، لوہا بھی میلٹ ہوتا ہے جب بہت ساری ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتی ہے حرارت، تب تک اس میں جلن پیدا نہیں ہو جاتی. اور جو یہ آخر پر بیچ میں زمین کے مثال کے طور پر دہکتا ہوا لوہا، وہ جل بھی رہا ہے، لیکن جب ٹیمپریچر ہے پتہ نہیں کتنے ڈگری سینٹی گریڈ، حرارت بہت حد تک بڑھ جاتی ہے تب جلتا ہے، تب تک نہیں. تو یہ صفتیں اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، مشخص کی ہوئی ہیں. یہ قوانین جو ہے یہ بالکل مشخص کیے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے، یہ سارا مسئلہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تفاوت اور اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. اور چونکہ پایا جاتا ہے ان قوانین کے تحت، ان علت و معلول کے تحت، ارادہ الہی کے تحت، خلقت الہی کے تحت، اسی وجہ سے اس کو ہم ظلم نہیں کہتے بلکہ آئین عدل کہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ تفاوت نہیں ہوگا تو دنیا چلے گی نہیں، دنیا رک جائے گی، ہے نا. اور اس سب میں ایک ریاضی ہے، میتھمیٹکس. اس سارے سسٹم میں میتھمیٹکس ہے، ریاضی ہے. اور اس ریاضی کی پروسیسز جو ہے وہ سائنٹسٹ دھیرے دھیرے معلوم کرتے کرتے ایکوریسی تک آ چکے ہیں بہت حد تک. جیسے مثال کے طور پر چاند گاڑی ہے،
چاند پہ اتارنی ہے تو یہاں سے چلے گی زیڈی بل سے. فرض کر لیں اپنے سجاد بھائی بڑے سائنٹسٹ بن گئے تو یہ ایک چاند گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں چاند پر. تو چاند پر چاند گاڑی بھیجنے سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اینگل معلوم کرنا پڑے گا کہ زمین گردش کرتی ہے، روٹیشن بھی کرتی ہے، ریولیوشن بھی کرتی ہے. روٹیشن اپنے ارد گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے، اور بھی اس زمین کے ارد گرد چاند بھی گھومتا ہے اور چاند بھی اپنی طور پر روٹیٹ کرتا ہے. اب کس رفتار سے روٹیشن ہو رہی ہے اس کی اور دونوں کی، اور کس رفتار سے میری چاند گاڑی چلنی چاہیے تاکہ چاند کے فلاں نقطے پر اتر جائے اتنے بجے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر. تو اس کے لیے ریاضی چاہیے تاکہ برابر اسی وقت پر اسی نقطے پر چاند کے اتر جائے. ورنہ یہاں سے بھیجے تو وہ چاند پہ جانے کے بجائے کسی اور طرف چلی جائے، یا چاند پر بھی جائے لیکن چاند پر جا کر جہاں یہ اتارنا چاہتا وہاں نہیں اترے بلکہ کہیں اور اترے، کسی اور جگہ چاند پر ہی اترے لیکن کسی اور جگہ. تو اصلی مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو کتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے، پیچیدہ کمپلیکیٹڈ میتھمیٹکس انوالوڈ ہے ان چیزوں میں. اب اس کو ایک چاند گاڑی بھیجنی ادھر، لیکن اللہ کو اتنا سارا نظام چلانا ہے تو اس کی کتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہے. میتھمیٹکس اس کی ایجاد ہے، اسے کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی ایجاد ہے. علوم تو اس نے سکھائے ہیں انسان کو. علوم کا موجد جو ہے، ایجاد کنندہ، وہ خود اللہ ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت کی کیا ہے. لیکن پھر بھی کیلکولیٹڈ ہے ہر کچھ. سارا یہ منہ جو ہے کریشن کا یہ کیلکولیٹڈ ہے، کیلکولیٹڈ منہ، کیلکولیٹڈ. یہ منہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، دس از اے کیلکولیٹڈ منہ. یہ بالکل کیلکولیٹ کیا ہوا سب عمل ہے، اور اس سارے عمل میں اختلاف ہے، تفاوت ہے، خصوصیات ہیں، ذاتی ہیں، انفکاک ممکن نہیں. اور یہ کہ اللہ کے ایک ہی امر سے ہیں تو اسی لیے ذاتی ہیں. اور اس نظام ہے، مشخص ہے، معین ہے، پیچیدہ ہے، دقیق ہے، عمیق نظام ہے، قوانین ہے، علت ہے، معلول ہے، یہ سب کچھ ہے مقرر کیا ہوا. اس سے مفر نہیں، مفر یعنی آپ فرار نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتے ہیں انسان کہاں جائے گا بھائی، حساب تو دینا ہوگا، مفر نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.